مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کی جو کہانی ہے، یسوع نے لازر کو زندہ کیا۔ حوالہ یوحنا 11 باب اور اس کی پہلی 46 آیت۔ یسوع اکثر یروشلم کے قریبی گاؤں بیتنیہ میں جاتا تھا۔ اس گاؤں میں 2 بہنیں مارتھا، مریم اور ان کا بھائی لازر رہتا تھا۔ وہ تینوں بہت خوش تھے کہ یسوع ان سے محبت رکھتا ہے، اور جب وہ اس علاقہ میں ہوتا وہ اس کی خدمت کر کے خوش ہوتی۔ لیکن ایک روز لازر بہت بیمار ہو گیا اور وہ مرنے کے قریب تھا۔ اس وقت یسوع کسی اور علاقہ میں منادی کر رہا تھا۔ بس اس کی بہنوں نے کہا اگر یسوع یہاں ہوتا تو وہ لازر کو شفا دے سکتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے کسی کو اس کی تلاش میں بھیجا اور کہا کہ اے خداوند جسے تو عزیز رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ جب یسوع نے یہ سنا تو اس نے کہا یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو۔ یسوع مارتھا، مریم اور لازر سے محبت رکھتا تھا۔ بس وہ جس جگہ تھا وہی 2 دن اور ٹھہرے رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے شاگردوں سے کہا آؤ بیتنیہ کو چلیں۔ مگر شاگردوں نے کہا اے خداوند، یہودی تجھے سنسار کرنا چاہتے تھے اور تو پھر وہاں جاتا ہے۔ یسوع نے ان کو بتایا کہ لازر مر چکا ہے۔ جب یسوع اور اس کے شاگرد بیتنیہ کے قریب پہنچے تو اسے بتایا گیا کہ لازر کو دفن کیے ہوئے 4 دن ہو چکے ہیں۔ بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کو ان کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے آئے تھے۔ یسوع ابھی گاؤں سے باہر ہی تھا کہ مارتھا اس کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر پر رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت کے روز وہ جی اٹھے گا۔ یسوع نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو ہی خدا کا بیٹا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی اور خاموشی سے اپنی بہن مریم کو بلا لائی اور کہا کہ استاد تجھے بلاتا ہے۔ وہ بھی یسوع سے ملنے کو گئی، اور جو لوگ افسوس کے لیے ان کے گھر موجود تھے وہ بھی اس کے پیچھے ہو لے، کیونکہ وہ سمجھے کہ وہ قبر پر رونے جا رہی ہے۔ جب وہ یسوع کے قریب پہنچی تو چلائی اور اس کے قدموں میں گر کر کہا اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ جب یسوع نے مریم اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا تو وہ بھی دکھی ہوا اور گھبرا کر کہا تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اے خداوند، چل کر دیکھ لے۔ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ بس جب یہودیوں نے یسوع کو غم سے رنجیدہ دیکھا تو کہا وہ لازر کو کتنا پیار کرتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا کہ اس کو شفا دیتا تاکہ یہ نہ مرتا۔ لازر کو ایک غار میں رکھا گیا تھا اور اس کے منہ کے آگے بھاری پتھر رکھا گیا تھا۔ یسوع نے کہا پتھر ہٹاؤ۔ مارتھا نے کہا خداوند، اس میں سے بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا اگر ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ بس لوگوں نے پتھر کو ہٹا دیا۔ یسوع نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے معلوم تھا کہ تو ہمیں
ہمیشہ میری سنتا ہے۔ یسوع نے یہ الفاظ اسی لیے کہے تھے تاکہ پاس کھڑے لوگ اس پر ایمان لائیں کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ پھر اس نے بلند آواز سے پکارا، اے لازر باہر نکل آ۔ وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے قبر سے باہر نکل آیا۔ اس کا چہرہ بھی رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ پس بہت سے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے۔ آمین۔